बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। आज है 9 जनवरी। आज से ठीक 11 दिन के बाद अमेरिका के नए सदर प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और अमेरिका के सदर बन जाएंगे। तमाम तर इख्तियारात के मालिक होंगे, उनकी टीम उनके साथ होगी। और 20 जनवरी के बाद क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, ये अब ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम में शामिल बहुत सारे जो उनके अहम जो मेंबर्स थे, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत सारी उनकी ओपिनियन आ चुकी है इमरान खान के बारे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। और प्रेसिडेंट ट्रंप काफ़ी एग्रेसिवली आएंगे और उनके इमरान खान साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं, पर्सनली एक दूसरे को जानते भी हैं। ये बैकग्राउंड इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके हलफ उठाने के ठीक 2 दिन के बाद अमेरिका में एक इवेंट होने जा रहा है। और वो इवेंट अमेरिकन पार्लियामेंट में होगा, अमेरिकी कांग्रेस में होगा, कैपिटल हिल में होगा, जिसके पाकिस्तान की सियासत पे गहरे असरात मुरतब होंगे। और ख़ास तौर पे मौजूदा, खा वो मिलिट्री रजीम है या फिर सियासी क़यादत है फॉर्म 47 की, दोनों बरह रास्त उससे मुतासर होंगे। जिसके बाद उसको रोकने के लिए और पैम्परिंग की जा रही है इमरान खान साहब की, मिन्नत समाजत की जा रही है कि जनाब आएँ हमारे साथ बातचीत करें और माजी को भूल जाएं। तो मामला कहाँ पे अटका हुआ है? असल बात यह है कि मामला कहाँ पे अटका हुआ है और किन मामलात पे इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत हो रही है। एक बात मैं आपको बता दूं, बार बार जिसको बता कहता हूं मैं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और हुकूमत के दरमियान किसी किस्म के कोई संजीदा मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये सिर्फ फ़ोटो सेशन है और हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन। और हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम है वो बिल्कुल बेख्तियार है और उससे कहीं ज़्यादा बाइख्तियार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम है, जो कि डिक्टेट करती है। और सिर्फ एक सेशन हुआ है और दूसरा सेशन अभी तक कॉल नहीं किया जा रहा। मामलात ये हैं कि कल भी इमरान खान साहब ने 2-3 बातें की हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक है, वो कहते हैं कि ना मैंने 9 मई को छोड़ना है और ना ही मैंने 26 नवंबर से पीछे हटना है। इन 2 मामलात पे जुडिशल कमीशन हर सूरत में मैंने बनवाना है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि 9 मई में जितनी ज़्यादा आग मुस्लिम लीग नवाज लगा रही है, और कल भी मरीम साहबा की जो तकरीर थी हस्सान न्याजी को लेकर, और एक पेंट को डंडे पर टांगने का मामला जो है, उसको जिस तरीके से ये हवा दे रहे हैं और जिस तरीके से चिंगारियां लगा रहे हैं और फौज को, फौजी क़यादत को मुश्तिल करते हैं, उससे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि 9 मई जो है वो बाकायदा एक सोची समझी साजिश थी। इसीलिए इमरान खान साहब उससे पीछे नहीं हटे, नंबर वन। नंबर टू, इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो 10 साल का प्लान था लंदन वाला, वो नहीं चलने दूंगा। 2 साल गुजर चुके हैं और 8 साल आगे ये मजीद चलाना चाहते हैं। उसका जो मुख्तसर है वो यही है कि लंदन प्लान जिसे कहते हैं, लंदन एग्रीमेंट, बल्कि वो ये है कि पहले ये इस वक्त हुकूमत चल रही है नून लीग की पंजाब में और मरकज़ में, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद ये था एग्रीमेंट, ये था कि उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो होंगे वज़ीर आज़म, और फिर जब इसी असम्बली के अंदर होते हुए, और फिर जब अगला इलेक्शन आएगा तो उस इलेक्शन के बाद हुकूमत दी जाएगी मरियम साहिबा को, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये होता हुआ अब नज़र नहीं आ रहा। प्रेसिडेंट ट्रंप आ चुके हैं, अमेरिका में तब्दीली आ गई, और ये सारे एजेंडे का इन्हिसार जो था वो प्रेसिडेंट बाइडन और उसकी इंतज़ामिया के ताउन की वजह से था। वो तो काया पलट चुकी है, इसलिए अब वो चीज़ें नहीं रहीं। अब खबर यह है कि सजाद बरकी साहब हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है, बता भी दिया कि अमेरिकी कांग्रेस में, अमेरिकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल में दो 22 तारीख को 2:30 बजे ब्रीफिंग है जी। और उस ब्रीफिंग में इस्लामाबाद के कत्लेआम के हवाले से, ये है 26 नवंबर का जो वाक़या हुआ था सानिया, उसके बारे में ब्रीफिंग होगी। और हमारी जो इत्तला है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिकन चैप्टर ने काफ़ी तैयारी की हुई है। काफ़ी आदाद शुमार जो हैं वो अमेरिकन कांग्रेसमैन के सामने रखे जाएंगे और कुछ ऑडियोज़, कुछ वीडियोज़ भी दिखाई जाएंगी।
اور ڈیٹیلز دی جائیں گی. یہ ساری کی ساری تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا امریکن کانگریس مین کو. اور کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 20 جنوری کو پریزیڈنٹ ٹرمپ آ چکے ہیں، تو 2 دن کے بعد یہ ہونا ہے. اب پریزیڈنٹ کے پاکستان کے بارے میں، ان کی ٹیم کے پاکستان کے بارے میں کیا نظریات ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں، مختلف ٹویٹس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، انٹرویوز کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، امریکن اخبارات کے ذریعے. اور وہ ہے پرو عمران خان. جو ریپبلکنز ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، ان کی ٹیم ہے، وہ پرو عمران ہیں. اور پاکستان میں جو بنیادی انسانی حقوق ہو رہے ہیں، پامالی کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں وہ بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے. وہ جمہوریت کا جو قتل کیا جا رہا ہے، آئین اور قانون کا جو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں، اور خاص طور پہ فوجی عدالتوں سے جو سویلین کا ٹرائل کیا گیا، یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ریورس انجینئرنگ ہونی ہے. جو رجیم چینج پریزیڈنٹ بائیڈن کے کہنے پہ شروع کیا تھا، ڈونلڈ لو کے کہنے پہ شروع کیا گیا تھا، اس کی ریورس انجینئرنگ ہونی ہے. ہماری اطلاع کے مطابق یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے، خطرات کو بھانپتے ہوئے، عمران خان صاحب کی اچھی خاصی اوبھگت کی جا رہی ہے جیل میں. ان کو پیمپر کیا جا رہا ہے، ان کی فیملی کو پیمپر کیا جا رہا ہے، خواہ وہ علیمہ خان صاحبہ ہیں یا بشرا بی بی ہیں. اور پھر مضبوط قسم کے جو ہیں وہ آ رہے ہیں جی، گارنٹر بھی تلاش کر لیے گئے ہیں، مضبوط قسم کے گارنٹر تلاش کر لیے گئے ہیں. تو ابتدائی نوعیت کی بات چیت جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے. ایک فیصلہ ہو چکا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو موجودہ یہ ڈھانچہ ہے، جعلی نظام ہے، اس کو گھر بھیجنا ہے. اب اس کا جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے، الٹی گنتی جسے کہتے ہیں، وہ شروع ہو چکی ہے. یہ تو اصولی فیصلہ ہو گیا کہ یہ نہیں رہیں گے. اس کی وجہ ہے کہ یہ رہیں گے تو پھر آپ کے تعلقات دنیا سے اچھے نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ پریزیڈنٹ بائیڈن کو یا اس وقت جو امریکی انتظامیہ، ان کو جو کچھ جھوٹ سچ بیچا گیا تھا جنرل باجوہ صاحب نے، وہ سارے کا سارا روس سے شروع ہوا تھا. کہ جی عمران خان صاحب نے روس کا جو دورہ کیا ہے وہ ذاتی دورہ ہے ان کا، اس میں ہماری مرضی شامل نہیں ہے. عمران خان اور ریاست پاکستان روس یوکرین تنازع میں اپنا موقف بالکل مختلف دے رہی تھی، جبکہ جنرل باجوہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ایک سیمینار میں اپنی صفائیاں بھی دے رہے تھے اور روس کی مذمت بھی کر رہے تھے، یوکرین کی حمایت بھی کر رہے تھے. تو یہ سب کچھ کر رہے تھے اسلام آباد میں بیٹھ کے. اور اب ہوا یہ ہے کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اور امریکی انتظامیہ جو نئی حکومت آ رہی ہے ان کی طرف سے یہ ایک اور آ گیا ہے کہ ایک تو کینیڈا کے وزیر اعظم تو آپ کو پتہ استعفیٰ دے چکے ہیں. تو ٹورڈز رشیا اور یوکرین، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ٹویٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے، بلکہ امریکن انتظامیہ کا جو ٹویٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ ان کی پالیسی بلکہ بالکل مختلف ہوگی. روس کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں گے. وہ یوکرین کی لڑائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس سے اپنی امداد کھینچنا چاہتے ہیں. تو یہ دکان بند ہو رہی ہے. یہ دکان بند ہو گئی تو ہمارے اثرات اس کے پاکستان پہ بھی ہوں گے، کیونکہ وہ سارے کا سارا کھیل جو کھیلا کیا تھا وہ سارے کا سارا ریورس انجینئرنگ کی طرف جائے گا. اب یہ ہونا ہے ریورس ہے. پچھلے ولاگ میں کافی باتیں بتا چکا ہوں، اس لیے اب آگے بڑھتے ہیں. تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے وہ اب صرف اتنا فرق ہے کہ یہ سموتھلی ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت رجیم بیٹھی ہے، جعلی حکمران بیٹھے ہیں، ان کے کافی مسائل ہیں اور وہ بھی از خود وہ کہتے ہیں، ان کا ایک نیریٹو ہے نا جی، ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل ضائع کر دیا جو کہ ہے ہی نہیں تھا. تو بہرحال اب ان کو کوئی نہیں پوچھے گا اور ان کو مسلسل اس وقت جاتی عمرہ کو مسلسل شٹ اپ کال دی جا رہی ہے اور ان کا منہ بند کروایا جا رہا ہے اور ان کو خبردار کیا جا رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریبی ہمارے دانشور دوست ہیں وہ کر رہے ہیں اور ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ مریم صاحبہ کے خلاف آپ خبر نہیں دے سکتے تھے، مریم صاحبہ کے خلاف آپ پروگرام میں ڈسکشن نہیں کر سکتے تھے، اور باقاعدہ طور پہ مشتاق ہے زمانہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا تھا اور وہ زمانہ مشتاق جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا تھا اور وہ بلا کے خبردار کرتے تھے کہ جناب نہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اور پھر مریم صاحبہ کی کوریج کروائی جاتی تھی، باقاعدہ کوریج کروائی جاتی تھی کہ یہ مریم صاحبہ کی کوریج کریں.
تو اب دنیا پلٹ گئی ہے، اور دنیا پلٹی ہے تو ان کو بھی اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ان تلوں میں تیل نہیں ہے، انہوں نے گھر جانا ہے۔ اب اس کا یہ ہو رہا ہے جناب کہ اب اظہار کیا جا رہا ہے اور خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ ماضی میں جو این آر او لیے گئے، پیپلز پارٹی نے این آر او لیے، مسلم لیگ نواز نے لیے، ایم کیو ایم نے لیے، وہ این آر او لیے گئے حکمرانوں سے، اور ملٹری رجیم سے بھی لیے گئے، دوسرے سے بھی لیے گئے، اور وہ اپوزیشن نے لیے، کیونکہ ظاہر ہے اپوزیشن اور یہ سیاسی جماعتیں تینوں انہوں نے لیے، مختلف شکلوں میں لیے، اور جنرل پرویز مشرف صاحب سے لیے، باجوہ صاحب سے لیے۔ تو اب معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اس وقت این آر او لیا جا رہا ہے عمران خان سے، جو کہ جیل میں قید ہیں، اور موسٹ پاپولر پارٹی ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، دنیا کہتی ہے۔ الیکشن وہ جیتے ہوئے ہیں جو کہ چوری کر لیا گیا، تو ان سے این آر او مانگا جا رہا ہے، اور صرف ان سے این آر او یہ آپ کی پولیٹیکل رجیم نہیں مانگ رہی، بلکہ ملٹری رجیم بھی مانگ رہی ہے، ملٹری لیڈرشپ بھی مانگ رہی ہے، ان کا ذرا اپنا طریقے سے وہ مانگ رہے ہیں۔ دو تین باتیں ہیں، اور اس بات کی تین چار باتیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ مذاکرات میں گارنٹر جو ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ گارنٹر تلاش کر لیا گیا ہے، اور گارنٹر کے ذریعے ہی یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ ابھی جزیات طے کی جا رہی ہیں، میں مزید تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن جو ہے اس وقت جو اختلاف ہے، اختلاف رائے ہے، وہ صرف اتنا ہی رہ گیا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ 2025 میں ہوں گے یا 2026 میں ہوں گے، 2026 کے اوائل میں یا 2025 کے آخر میں۔ یہ صرف اتنی بات چل رہی ہے، اور معاملہ یہاں اٹکا ہوا ہے۔ جو جہاں آصم منیر صاحب ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ ہوں 2026 میں، مارچ میں ہو جائیں، اپریل میں ہو جائیں، فروری میں ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 26 میں ہوں، اور نومبر کے بعد ہوں۔ جبکہ عمران خان صاحب اسی سال الیکشن چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں سپٹمبر سے پہلے پہلے الیکشن۔ اب جہاں آصم منیر صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا جو ٹینیور ہے، 3 سال والا اوریجنل ٹینیور، وہ ختم ہونا ہے نومبر میں، اور ایکسٹینشن والا قانون بھی پاس ہوا ہے، 5 سال ٹینیور کروا لیا گیا، اور جنرل صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو 26 میں، اور نومبر کی وہ ٹائم گزر جائے، اور وہ 3 سال پورے کر کے چوتھے سال میں داخل ہو جائیں، اور یہ قضیہ ختم ہو جائے، اور اس چیپٹر کو نہ کھولا جائے دوبارہ، اور میری جو 5 سال کی ہے جو ٹینور ہے، وہ تسلیم کر لیا جائے، اور نہ ہی لیجسلیشن کے ذریعے اس میں کوئی گڑبڑ کی جائے، اور نہ ہی ادروائز سپریم کورٹ سے جو پیٹیشنز فائل کی ہیں ان کے ذریعے کوئی یہ ریورس نہ ہو۔ تو یہ بنیادی بات چل رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں کون ونر کون قرار پاتا ہے، کیونکہ ابھی بڑا ٹچی سا مسئلہ ہے۔ اور اب آپ کو یہ بتا دوں کہ جو دباؤ، وہ کہتے ہیں جی مذاکرات جو چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان، یہ امریکی دباؤ کی وجہ سے چل رہے ہیں، اور یہ بات جاوید لطیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ ہم امریکنز کہہ رہا ہوں، مسلم لیگ نواز کے لوگ جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور کل ہم نے دیکھا کہ ذرا ان کی صفوں میں کافی بے چینی پائی گئی، اور کل انہوں نے علیمہ خان صاحبہ پہ تنقید کی، اور باقی لوگوں پہ تنقید کی کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں آفرز ہوئی ہیں، ہمیں بنی گالہ شفٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو ہم نے تو یہ آفر نہیں کی، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چیزیں جو ہیں جی وہ اسی طرف جا رہی ہیں، اور یہ بات طے ہے، اسی لیے مسلم لیگ نواز کی ذرا وہ پنکچر ہوئی ہے آواز، اور خاص طور پہ مریم صاحبہ جو ہیں، کل انہوں نے پھر تقریر کی، اور کل پھر تقریر کر کے فوج کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی کہ جناب یہ دیکھیں، یہ 9 مئی والے ہیں، اور حسان نیازی کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے وردی کو ٹانگ دیا ڈنڈے پر، اور یہ توہین کی گئی، تذییق کی گئی، تو اس لیے ان کو 10 سال سزا ہوئی، اور وہ 10 سال جیل میں ہی رہیں گے، تو انہوں نے سارے کے سارے ٹھپے لگا دیے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ چیز جو ہے 9 مئی، اب جو ہے وہ 9 مئی کا چورن یہ نہیں بکے گا، اور 9 مئی کے چورن سے بیچنے سے خود ڈی جی آئی ایس پی آر بھی
पीछे हट गया है। बहुत अच्छी बात है कि पीछे हट गया है और ये सज़ाएँ वज़ाएँ सुनाई हैं जो, वो भी एक फेस सेविंग है और वो भी आने वाले दिनों में आप देख लेंगे कि इससे भी बाहर निकला जाएगा और वो आईनी बेंच के ज़रिए निकला जाता है या फिर हाई कोर्ट्स के ज़रिए निकला जाता है, उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो बहरहाल खबरें ये थी जी और मामला सिर्फ यहाँ तक अटका हुआ है जो मैंने बता दिया। फिर एक और बात है, इमरान खान साहब की जी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की ज़मानतों में तौसी की गई है और उनको 9 मई के मुकदमात ही थे और उनको 6 मुकदमात थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान और बुशरा बीबी के 6 और बुशरा बीबी का एक मुकदमा 28 जनवरी तक जो है वो अबूरी ज़मानतों में तौसी कर दी गई है और खालिद यूसुफ चौधरी साहब वो गए थे और उन्होंने पॉइंट अपना दिया था जी, मौक़िफ़ दिया था और जूनियर वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब दूसरे केसों में मसरूफ़ हैं, इसलिए वो पेश नहीं हो सकते। तो अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानतों में 28 जनवरी तक समाअत मुलतवी करते हुए तौसी कर दी थी। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है जो कि आ रहा है। तो इसलिए जनाब देखते रहिए और सुनते रहिए। आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।